السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے محمد حسنین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک انفو۔ آج کی ہماری تحریر کا موضوع شداد کی جنت اور اس کے انجام کا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ ادارۃ الرشید کراچی کی کتاب سبق آموز واقعات سے لیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ملک الموت ایک مرتبہ بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا کہ تو نے کروڑوں لوگوں کی جانیں قبض کی ہیں، کوئی ایسی جان بھی ہے جس کی روح قبض کرتے وقت تجھے افسوس ہوا ہو؟ تو ملک الموت نے جواب دیا، ویسے تو میں نے کروڑوں لوگوں کی جانیں قبض کی، مگر دو جانیں ایسی ہیں جنہیں قبض کرتے وقت مجھے بڑا صدمہ اور افسوس ہوا۔ میں نے آپ کے حکم کی تعمیل ضرور کی، مگر نہایت ہی دکھ کے ساتھ۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک جہاز سمندر میں طوفان کی وجہ سے غرق ہو گیا، اور ایک عورت اپنے شیر خوار بچے کے ساتھ ایک تختے کا سہارا لینے میں کامیاب ہو گئی۔ تختہ دریا میں بہہ رہا تھا۔ اے مولا کریم، اچانک تیرا حکم ہوا اور میں نے ماں کی جان اس تختے میں نکال دی، اور میرے لیے پریشان کن بات یہ تھی کہ ماں مر چکی ہے، اب بچے کا کیا حشر ہوگا، جو کسی وقت بھی کسی تیز لہر کی زد میں آ کر الٹ سکتا ہے، اور نہ بچے کے لیے کوئی خوراک کا انتظام ہے۔ دریا کے کنارے دھوبی کپڑے دھو رہے تھے۔ اچانک ایک کی نظر اس بچے پر پڑی تو تختے کو کھینچ کر نکالا، اور بڑے حیران ہوئے کہ ماں مر چکی ہے، جبکہ بچہ بے یار و مددگار تخت پر زندہ اور سلامت موجود ہے۔ وہ لوگ اس بچے کو اپنے سردار کے پاس لے آئے۔ سردار چونکہ بے اولاد تھا، خوبصورت بچہ دیکھ کر اس پر اس کا دل آ گیا۔ سردار نے بچے کو اپنی نگرانی میں لے کر اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ یہ بچہ 8-9 سال کی عمر کا تھا اور جنگل میں کھیل رہا تھا کہ اتنے میں بادشاہ وقت کی سواری کی آمد کا شور اٹھا۔ سب لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے، مگر یہ بچہ کھڑا رہا۔ بادشاہ کی سواری گزر گئی اور بادشاہ کے پیچھے اس کے سپاہی پیدل آ رہے تھے۔ ایک سپاہی کو راستے میں سرمے کی ایک پڑیا ملی۔ اتفاق سے اس بچے کی نظر بہت کمزور تھی، سرمے کی اسے بہت ضرورت تھی۔ سپاہی جب سرما لگانے لگا تو اسے خیال آیا کہ یہ سرما کوئی تکلیف نہ پہنچائے، لگانے سے پہلے کسی دوسرے شخص پر آزما لینا چاہیے۔ وہ بچہ پاس کھڑا تھا، مگر جو ہی اس نے بچے کو سرما لگایا، بچے کو زمین کی تہہ میں موجود چیزیں نظر آنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ زمین کے اندر بہت سے خزانے پوشیدہ ہیں۔ بچہ ہوشیار تھا، اس نے چیخنا اور چلانا شروع کر دیا کہ میری آنکھوں میں بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ سپاہی ڈر گیا اور اس نے سرمے کی پڑیا پھینکی اور وہاں سے چلتا بنا، لیکن بچہ سرمے کی پڑیا اٹھاتا گھر بھاگا اور باپ کو خوشی خوشی سارا واقعہ بتایا۔ سردار خوش ہوا اور اس نے اپنے کچھ لوگ اس بچے کے ساتھ بھیجے۔ بچہ خزانے کی نشاندہی کرتا اور وہ لوگ کھود کر نکال لیتے، اور تھوڑے ہی عرصے میں وہ امیر ہو گئے۔ جب بچہ جوان ہوا تو اس نے پرزے نکالنے بھی شروع کر دیے۔ اس کے پاس دولت کی فراوانی ہو گئی اور وہ تمام سرداران کو خرید کر خود سردار بن گیا۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس نے بادشاہ کے ساتھ بھی ٹکر لی اور اسے ہرا کر خود بادشاہ بن گیا۔ اس بچے کا نام شداد تھا، جس کی ماں تختے پر ہی مر گئی اور یہ اکیلا دریا کی لہروں کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ جب یہ بادشاہ بن گیا تو اس نے حکم دیا کہ ایک ایسا کمال درجے کا شہر آباد کیا جائے جس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہو۔ اس میں ایک عالیشان باغ ہو جس میں دنیا کا ہر پھل میسر ہو۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اس نے دودھ اور شہر کی نہریں تک بنوائی اور دولت کے نشے میں آ کر خدا سے مقابلہ کر بیٹھا۔ جب وہ شہر ہر لحاظ سے مکمل ہو گیا تو اس نے ارادہ کیا کہ شہر کا نظارہ کیا جائے۔ جب وہ شہر کے دروازے تک پہنچا، ابھی اس کا ایک پاؤں گھوڑے پر تھا اور دوسرا پاؤں زمین پر نہیں لگا تھا۔ ملک الموت کو حکم ہوا کہ وہیں اس نے اس کی روح قبض کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیاوی جنت مکمل ہونے تک کی مہلت دی، مگر اسے اتنا موقع بھی نہ دیا کہ وہ اس جنت کو ایک نظر دیکھ سکتا۔ ملک الموت نے کہا، اس شخص کی روح قبض کرتے وقت بھی مجھے نہایت صدمہ پہنچا۔ وہ شخص ہر چیز تیار کر کے بھی اسے دیکھ بھی نہ سکا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ وہی بچہ ہے جس کی ماں تختے پر ہی مر گئی تھی اور تجھے اس پر ترس آیا تھا۔ اب یہ بچہ بڑا ہو کر خدا کا نافرمان بن گیا، خدا کے حکم سے بغاوت کی
اور سرکشی اختیار کی، مگر ہم نے اسے اس کی بنائی ہوئی جنت میں قدم رکھنے کی مہلت بھی نہیں دی اور اسے باہر ہی ہلاک کر دیا۔ اسی جنت کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ دنیا میں آج بھی موجود ہے، مگر انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک صحابی کا اونٹ گم ہو گیا۔ وہ اونٹ کی تلاش میں کہیں اس علاقے میں جا نکلا تو اللہ تعالی نے اسے وہ سب کچھ دکھلا دیا۔ وہ صحابی وہاں کی نشانی بھی ساتھ لایا۔ اس صحابی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ پھر انہوں نے کافی تلاش کیا، مگر کسی کو بھی وہ جنت نہ ملی اور اسے اللہ تعالی نے پوشیدہ کر دیا۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا واقعہ اختتام پذیر ہوا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔